نبیین کے معنی تو آپ جانتے ہیں، میں منعم علیہم کی تفسیر و شرح کرنا چاہتا ہوں۔ من النبیین جن کو ہم نے نبوت سے نوازا، مگر نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا، اور پیغمبر جو ہے اختیاری چیز نہیں ہے پیغمبری، لیکن راہ پیغمبری پہ چلنا اختیاری۔ شیطان نفس سے کہنے پر دسمبری کی راستہ مت اختیار کرو، راہ پیغمبر پہ چلو، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن۔ اختر کا شعر سنیے، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، ان کی دسمبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ۔ خدا تعالی ہم سب کو توفیق، صورتیں بدلنے والی ہیں، بس چند دن کی چاندنی پھر اندھیرا پاک۔ اس چاند سے تعلق کرو جہاں اندھیرا نہیں آتا، اس سورج سے تعلق رکھو جو غروب نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کا نام ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نسبت دے دی اپنی، وہ خالق آفتاب سے وابستہ ہے، وہاں سورج غروب نہیں ہوتا۔ اللہ والے ہر وقت مست رہتے ہیں اپنے اللہ کے قرب کے آفتاب سے، ہر وقت روشن رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روشن کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ اپنی زمین پیش کر دے۔ کاشت کے لیے زمین بھی تو دے۔ تو نبیین تو آپ نے سمجھ لیا، شہدا بھی سمجھ لیا۔ شہدا سمجھنا آسان ہے، شہادت 70 صحابہ ایک ہی دن میں شہید ہو گئے وحد کے دامن میں، اور بزبان حال ہر جنازے میں شیخ وہاں بزبان حال، ان کے کوچے سے لے کر جنازہ میرا، جان دی میں نے دن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو اس عہد کو ہم وفا کرتے تھے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو اس عہد کو ہم وفا کرتے تھے۔ صالحین کے معنی یہی ہے، جو اتباع سنت و اتباع شریعت کرتا ہے وہ بھی صالح ہے۔ مگر میں اس وقت صدیقین، جو کہ سب سے زیادہ اولیاء اللہ کا اونچا طبقہ ہے، میں صدیقین کا شرح کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم آپ آج ارادہ کر لیں کہ ہمارا تعلق مالک کریم سے ہے، تو سب سے اونچی ولایت اور اللہ تعالیٰ کی اونچی دوستی کیوں نہ ہم خدا سے مانگیں۔ اپنی صلاحیت کو مت دیکھو، کیونکہ کریم کی تعریف یہ ہے جو بدون صلاحیت اپنی نعمت کو دے دے۔ الذی الکریم ہو، میں نے کریم مالک کی شرح سن لیجیے، کریم کی 4 تعریف۔ الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، کریم وہ ہے جو جو نالائقوں پر بھی مہربانی کر دے۔ جیسے رمضانی سے بادشاہ ایران نے کہا کئی سو برس پہلے، رمضانی مگسا میں آئے، شاہ ایران کئی سو برس پہلے کا قصہ ہے۔ اس نے اپنے ملازم رمضانی سے کہا رمضانی مگسا میں آئے، اے رمضانی مکھیاں آ رہی ہیں۔ اس نے کہا حضور نہ کسا پیش کسا میں آئے، نالائق لائق کے پاس آ رہے ہیں۔ کیا ظالم نے جواب دیا؟ تو جو کریم وہ اللہ ہے جو نالائقوں پر بھی مہربانی کرتے، مانگو تو صحیح، جب وہ قبول کر لیں گے تو خود اولیاء اللہ کے اخلاق و اعمال دینا ان کے دل میں ہو جائے گا۔ مانگو ولایت صدیقیت کہ اللہ ہمیں اولیاء صدیقین میں شامل فرمائے۔ جب اللہ قبول فرمائیں گے تو اعمال صدیقین، اخلاق صدیقین، ایمان صدیقین، یقین صدیقین، کیفیات عرفانیہ صدیقین، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ آپ مانگو اللہ سے کریم کی 4 تعریف جو نالائقوں پر مہربانی کر دے۔ الذی ہوتی بدون الاستحقاق والمنہ، وہ تعریف ثانی دوسری تعریف کیا ہے؟ الذی یتفضل علینا بدون مسئلۃ ولا وسیلہ، جو ہم پر مہربانی کر دے بدون سوال اور وسیلے کے لیے۔ نمبر 3 الذی یتفضل علینا ولا یخاف نفاذ ما عنده، جو ہم پر مہربانی کر دے اور اپنے خزانے کے ختم ہونے کا خیال نہ کرے، فکر ہی نہ ہو ان کو، غیر محدود خزانے والے اللہ ہیں۔ نمبر 4 الذی یتفضل علینا فوق ما نتمنى به، جو ہم پر اتنی مہربانی کر دے جو ہماری تمناؤں سے بھی زیادہ ہو۔ مانگو ایک بوتل دے دے ایک مشک، ایک بوتل شہد کوئی مانگے اور کریم دے دے ایک مشک شہد، اللہ تعالیٰ اس طرح سے دیتا ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ سے جو نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ اولیاء اللہ کا ہے، آپ سے عہد لیتا ہوں کہ ہم سب مل کے یہی مانگیں اللہ سے کہ اللہ ہم سب کو، جو نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، اولیاء صدیقین کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، قیامت تک کھلا ہوا ہے، اس لیے جمع نازل کیا۔ اگر واحد ہوتا تو لوگ یہی سمجھتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب شاید کوئی صدیق نہ ہوگا، لیکن وہ صدیقین نازل فرمایا۔ معلوم ہے صدیقین ویسا تو نہیں بنے گا، لیکن اس درجے کے صدیقین بہت سے بنتے رہیں گے قیامت تک۔ صدیق کی 4 تعریف سن لیجیے۔ آپ پوچھیں گے تو یہ اولیاء صدیقین کیا ہوتے ہیں، کیا شان ہوتی ہے؟ میں شان صدیقین 4 عبارت علامہ آلوسی کی تفسیر روح الوانی سے پیش کرتا ہوں۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ تاکہ مانگنے میں مزہ آئے کہ ہمیں ایسا بننا ہے، اللہ سے مانگنے میں مزہ آئے کہ اللہ ہم کو نسبت صدیقین عطا فرما دے، اولیاء صدیقین میں شامل فرما دے۔ ایک
صدیقین، اگر آپ کو صدیق کے معنی نہیں معلوم تو دعا میں مزہ آئے گا. اللہ والوں کی صحبت کو جیسے کسی سبسکرائب نابالغ کریں. بچے سے جزاک کہو، اللہ. 5-6 سال کے بچے سے گلی ڈنڈا یا پتنگ اڑا رہا ہے، کھیل رہا ہے، کبڈی کھیل رہا ہے، تو اس سے کہو کہ میں تیری شادی کر دوں، تو کہے گا شادی میں کیا ہوتا ہے؟ کپڑا مکان روٹی دینی پڑتی ہے، اچھا بس سماجدار سے بات بھی نہیں کرتا. لیکن جب بالغ ہو جائے، پہچان لے، معرفت ہو جائے شادی کی، پھر اس سے کہو تو پیر دبائے گا اور کہے گا کان میں جلدی کرنا، دیر میں کرنا. تو بھیا کہے گا آپ کو. اگر بڑے عمر کے ہیں تو چاچا کہے گا، چاچا دیکھو جلدی کرنا، دیر میں کرنا. تو معرفت کے بعد طلب بڑھ جاتی ہے. میں صدیقین کے درجے کی معرفت پیش کرنا چاہتا ہوں. 4 معرفت ہے اس کی. نمبر 1 اور صدیقین، 3 تعریف. اولیاء صدیقین کون لوگ ہیں؟ صدیق وہ ولی اللہ ہے الذی لا یخالف قولہ حالہ. صدیق وہ ہے جس کے قول میں اور جس کے حال باطن میں فرق نہیں ہوتا، جو زبان پر ہے وہی دل میں ہے. صدیق وہ اولیاء اللہ ہیں جن کا قول اور جن کا حال باطن یکساں ہوتا ہے. جتنا ایمان ان کی زبان پر اتنا ہی ان کے قلب میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام صدیقیت کو شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں قیامت کے دن دوزخ اور جنت کو دیکھوں گا تو میرا ایمان ایک ذرہ نہیں بڑھے گا، اتنا ہی ایمان مجھے دنیا میں ایمان حاصل ہے. تو فتح صحبت نبی صلی اللہ تعالی وسلم مذہب تو یقیناً اذا رأیتم النار والجنہ یوم المحشر، دوزخ دیکھوں گا قیامت کے دن، مذہب تو یقیناً، تو میرے یقین میں اضافہ ایک ذرہ نہیں ہوگا، اتنا ہی یقین تو مجھے دنیا میں حاصل ہے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت تھانوی کو خط لکھا تھا. میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حکیم الامت تھانوی کو خط لکھا کہ حضرت میرا ایمان یقین اس مقام پر اللہ نے عطا فرمایا آپ کی غلامی کے صدقے میں کہ جب میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. اور حضرت نے فرمایا اپنے وقت کا صدیق، حضرت نے فرمایا مقام صدیق. تو صدیق کا ایک تعریف ہے الذی لا یخالف قولہ حالہ. صدیق وہ ہے جس کا قول اور قال اس کے باطن میں فرق نہ ہو، زبان اور دل ایک ہو جائے. نمبر 2 الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ، جس کے باطن میں اتنا زبردست ایمان ہو کہ سارے عالم میں جرمن، جاپان، لندن کی تمام لڑکیاں ٹیڈیاں سامنے کچھ بھی ہو، لیکن اس کا باطن اتنا قوی ایمان رکھتا ہو کہ ظاہری حالات سے متاثر نہ ہوتا ہو، مغلوب نہ ہوتا ہو. تو کیا کرے بھائی، ضرورت آ گئی خاندان کی وجہ سے، اس لیے ویڈیو اور فلم بنوانی. ایک ریکارڈر لگا تھا، گانا سن گیا، کیا کہیں نہیں کہتا وہ مؤثر ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے. بقول ہمارے شیخ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. جہاں لندن کی سڑک ہو یا کہیں بھی جہاں بھی جاتے ہیں اللہ والے رہتے ہیں. یہی دلیل ہے کہ ان کے دل میں اللہ ہے، جس کے سامنے وہ کوئی شیر کا دوست لومڑی بندر سے ڈرے گا، سورج کا دوست ستاروں سے ڈرے گا، بس سمجھ لو اللہ کے دوستوں کا کیا مقام ہوگا. نمبر تین پہلی علامت کیا ہے صدیق کی؟ کہ جس کا قال اور حال ایک ہو جاتا ہے، زبان اور دل ایک. نمبر 2 جس کا ایمان اتنا قوی ہوتا ہے کہ ظاہری حالات سے متاثر نہیں ہوتا، کسی سے نہیں ڈرتا. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. نمبر 3 الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ، صدیق وہ ہے جو دونوں جہان اللہ پر فدا کر دیتا ہے. صدیق وہ ہے جو دونوں جہان اللہ پر فدا کرتا ہے. کل میں نے ابھی کچھ عرب کے لوگوں سے پیش کیا تو ایک عربی نے پوچھا، الجزائری نے، کہ میں دنیا تو فدا کر سکتا ہوں، کیف یفدی الآخرہ، کس طرح فدا کر سکتا ہے انسان آخرت کو؟ میں نے جواب دیا کہ آخرت کو فدا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرو اور جنت کو درجہ ثانوی میں کر لو. جنت کی لالچ میں نہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو اور جنت کو درجہ ثانوی میں کر لو. درجہ اولی اللہ ہو، بس آپ کو وہ سب آخرت فدا کر دیا، جنت کو اللہ پر فدا کر دیا. اور دوزخ کے خوف سے گناہ مت چھوڑو، اللہ کی ناراضگی سے چھوڑو، خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے گناہ چھوڑو اور جہنم کو درجہ ثانوی کر لو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دوزخ اور جنت اور آخرت کو فدا کر دیا. تو اس عرب نے کہا سبحان اللہ، بہت خوش ہوا. تو یہ میں نے کہاں سے حاصل کیا؟ پہلے تو حاصل کیا اللہ تعالیٰ سے براہ راست
اس کے بعد دلیل مل گئی حدیث کی. سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے خدا آپ سے تیری خوشی اور تیری رضا مانگتا ہوں اور جنت میں بعد میں مانگتا ہوں. جنت کو بعد میں بیان کیا، پہلے کیا مانگا سرور عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے خدا میں تیری رضا چاہتا ہوں اور جنت کو. بتاؤ جنت درجے ثانوی کیا، اور اعوذ بک من سخطک، میں تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ سے، دوزخ کو درجے ثانوی کیا. سب سے پہلے اللہ کی ناراضگی کو بیان کیا. اس حدیث سے اکثر یہ سمجھا کہ آخرت ہی وہ فدا کیا جاتا ہے. بس صدیق کی آخری تعریف ہے الذی یبذل الکونین، جو دونوں جہان خدا پر فدا کر دے. بس دعا کی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق